السلام علیکم۔ ایس غامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایس غامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایس غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایس غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں۔ موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج میں آپ سے میرٹ کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جس کانسیپٹ کو ہم میرٹ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا اگر تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے تو اس کی اخلاقی بنیادیں کچھ واضح نہیں ہو پاتی۔ مثلاً ایک بچہ ہے، وہ اپنے علم، عقل، صلاحیتوں، قابلیتوں کے بنا پر کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ اس میں اس کا جو اپنی محنت ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر ایسی چیزوں کا ہے جس کو ہم خدا کی دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی، گرد و پیش کا ماحول، اس کے اساتذہ، کون سے اسکول گیا، ان تمام چیزوں میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی دولت مند گھرانے میں پیدا کر دیا، تو وہ اپنی اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے کہیں رشوت کھلا کے ایڈمیشن لے لیتا ہے یا نوکری پا لیتا ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ واضح نہیں ہوتی بات کہ ایک کو ہم میرٹ کہتے ہیں، ایک کو ہم رشوت کہہ کے اس کو غیر اخلاقی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے ہمیں سمجھائیں کہ یہ کس زاویے سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کے حوالے سے میرٹ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں جو فیصلے کریں گے، کسی کو جزا دیں گے، کسی کو سزا دیں گے، اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی فیصلہ کریں تو وہاں پر وہم لا یظلمون، کوئی ادنا درجے کا ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کے لحاظ ہی سے اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ قیامت کے بارے میں بھی جگہ جگہ یہ واضح کر دیا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک ہلکا سا دھاگا تمہیں نظر آتا ہے، اس کے برابر بھی میں کسی سے ظلم نہیں کروں گا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ تو اس کی جگہ جگہ یقین دہانی کرا دی ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہیں، ہمارے سب حالات سے واقف ہیں۔ کس کو کیا رعایت ملنی چاہیے، کس کے حالات کیا تھے، کس کا پس منظر کیا تھا، وہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے رکھ دوں گا، اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور تم خود اعتراف کرو گے کہ تم نے فی الواقع اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اپنی نیکیوں کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے، اپنی برائیوں کو بھی دیکھ لو گے، ایک پوری فلم تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جس طرح کہ بیان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کے اعمال نامے میں سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو وہاں پر تو یہ میرٹ ہے۔ اس وجہ سے آخرت سے متعلق یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں تو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، بالکل، بلکہ ہم وہ میرٹ کس طرح ہوگا، سامنے آئے گا تو اس میں کیا کیا عوامل سامنے آ جائیں گے، اپنے موجودہ حالات میں یا اپنے موجودہ شعور کے مطابق بعض چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے کہ تمہیں اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، لوگ فلاں آدمی کے پاس تو اتنا علم بھی نہیں تھا، فلاں کو تو یہ معلوم نہیں تھا، فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ اپنی فکر کرنے کی بجائے دنیا بھر کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے بارے میں سوء ظن میں کیوں مبتلا ہو، یعنی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، تو اس کا کوئی سوال نہیں۔ تو میرٹ کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو
تو ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی صلاحیت ہمارے اندر ہے، جو استعداد ہمارے اندر ہے، اور جس حد تک ہماری عقل اور ہمارا شعور فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے سامنے ایک معاملہ آئے اور ہم اپنی طرف سے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ چاہتے ہوں کہ ہم میرٹ پر رائے قائم کریں گے، یا کوئی منصب دیں گے، یا کوئی جزا دیں گے، یا کوئی سزا دیں گے، اور پوری نیک نیتی کے باوجود ہم غلطی نہ کریں۔ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی رہی ہیں۔ یعنی انسانی تاریخ میں جن لوگوں کے بارے میں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، ان کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں، ان سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بھی اور اپنے احکام میں بھی یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جو ہماری صلاحیت ہے، جو ہماری ہمت ہے، ہمیں ظاہر پر آراء قائم کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے وقت کے ساتھ ہم کچھ قاعدے بھی بنانے کی صحیح کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ قاعدے بھی کتنے ناقص ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں یہ شرط لگا دی جائے کہ فلاں فلاں ڈگری کے حاملین ہوں گے تو اس سے اچھے لوگ آ جائیں گے۔ عملی تجربے نے یہ بتایا کہ یہ کوئی سرے سے معیاری نہیں۔ یعنی ڈگریاں حاصل کیسے ہو جاتی ہیں وہ بھی معلوم ہے، اور جن کو ہوتی ہیں ان کے پاس کیا علم و عقل، کیا سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور انسانی تجربہ بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرے؟ یعنی وہ کوئی قاعدے ضابطے بنائے گا۔ آپ بہت سے علوم میں دیکھیں کہ جو رسمی تعلیم ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے فلسفی، بہت بڑے بڑے حکماء، بعض اوقات وہ رسمی تعلیم پائے ہوئے نہیں ہوتے یا کم ہوتے، لیکن وہ عظیم کارنامے انجام دے دیتے ہیں، دنیا تبدیل کر دیتے ہیں، ایک نیا فکر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ان کی ڈگریاں دیکھتا پھرے، لیکن جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ میرا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں کہ سیاسی معاملات میں ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ تم ہر حال میں میرٹ پر لوگوں کو ذمہ داریاں دو گے، تو یہ انسانی حد وسعت میں ہے۔ یعنی جو ہمارے لیے نیک نیتی کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ممکن ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اب اس میں یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ نہ ہم عوامل کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ عوامل ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ جو حوادث ہو جاتے ہیں ان میں بعض اوقات کیا فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ قوموں تک کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بے بسی اور مجبوری ہے۔ اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول قائم کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ میں ہوں، آپ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، اسے اپنی طرف سے کوئی جانبداری نہیں برتنی چاہیے، اپنے علم و عقل کے مطابق صحیح فیصلے کرنے چاہیے، صحیح نیت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ جس طرح کہ اسی آیت میں جہاں میرٹ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پہلے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں ذمہ داری دی جائے تو ان تحکم بالعدل، جو فیصلہ کرنا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، وان تمد الامانات الی اہلہا، اور اہل آدمی کو تلاش کرو جس کے سپرد امانت کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں مجھے آپ ہر ایک کو ہمیشہ یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے، کراتے رہنا چاہیے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہے، اور ابتلاء کے اصول پر انصاف نہیں ہوتا۔ یعنی امتحان کے اصول پر دنیا قائم کی گئی ہے، انصاف کے اصول پر قائم ہی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے بالکل ٹھیک اس دنیا میں انصاف قائم کر دیا ہے۔ یہ ابتلاء کا اصول ہے، اور جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر تو ظلم بھی ہوگا، عدوان بھی ہوگا، ناانصافیاں بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ یہ بنی ہی ابتلاء کے اصول پر ہے۔ تو ابتلاء کے اصول پر جو دنیا بنی ہے، میں آپ جتنی چاہے خواہش کر لیں کہ وہ بالکل ٹھیک عدل پر استوار ہو جائے، یہ خواب ہی رہے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی جو میں نے درمیان کی بات میں کہا کہ اپنی طرف سے بدنیتی کے ساتھ کوئی اقدام نہ کریں،
کوشش کریں کہ جو ہمیں استطاعت حاصل ہے، جتنی ہماری استعداد ہے، اس میں صحیح فیصلے کریں، فیصلوں کی بنیاد علم و عقل پر رکھیں، اپنی نیت کو کبھی خراب نہ ہونے دیں، بس اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم دیتے ہیں محمد عثمان خالد کا۔ عثمان خالد، اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہیومن جینیٹک انجینئرنگ سے متعلق ہے۔ سائنسدان بالخصوص چین میں تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی جینیٹک انجینئرنگ سے آنے والی نسل میں ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو زیادہ طاقتور اور ان کو بیماریوں سے امیون کریں۔ تو اس سب کو مذہب کیسے دیکھتا ہے اور کیا یہ خدا کے فیصلوں میں دخل نہیں ہے؟ بہت شکریہ عثمان۔ انسان کو دنیا میں علم و عقل دے کر بھیجا گیا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہد بھی کرتا ہے، دنیا میں جن بیماریوں اور تکلیفوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان کے علاج بھی ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے برتری کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ اصلاً یہ کوئی ایسی ممنوع چیز نہیں ہے۔ اگر اس کو ممنوع قرار دے دیا جائے تو پھر تو بیماریوں کے علاج، آپریشن، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز ہو جائیں گی۔ تو ان میں کوئی چیز بھی اصلاً ناجائز نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں ایک شعور دیا گیا ہے، اس کا ایک حادثہ اخلاقی ہے جو چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی ایک حصے جمالیات ہے۔ تو یہ جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں یہی انسان کا اصلی امتیاز اور اصلی شرف ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے، یعنی جو بھی کرنا ہو، وہ کوئی دوا ایجاد کی ہے، کوئی اسلحہ بنایا ہے، جنگ و جدال کی نوبت آ گئی ہے، یا انسانوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کا ارادہ ہے، تو اس کے پیچھے صحیح نیت ہونی چاہیے، انسان کی بہتری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی حکومت، ارباب الوقت یا کوئی قوم انسان کی شخصیت کے ساتھ کھیل کھیلنے کے طریقے پر کرے گی تو وہ اپنے لیے بھی گڑھا کھودے گی اور اللہ کے دین یا اس کی ہدایات کی بھی خلاف ورزی کرے گی۔ تو انسان کا معاملہ جانوروں کا نہیں ہے، اس لیے جب بھی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو بہت کچھ سکتا ہے، ہونے کو تو لوگ مارتے رہے ہیں، انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، تو ہونے کو تو بہت کچھ کے امکانات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بڑھانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ 950 سال تک تو رہی ہے، تو آپ جتنی بڑھانا چاہتے ہیں ذرا بتا دیجئے تاکہ اندازہ کر لیں۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ یہ کام کریں، یعنی انسان بوڑھا ہوتا ہے، انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ صلاحیتیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا اور جو اس طرح کے حوادث پیش آتے ہیں، ایک دائرے میں اگر آپ اس میں انسان کی مدد کرتے ہیں یا اس کو بہتر کرتے ہیں اور نیک نیتی سے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے انسانوں کی جگہ کوئی درندے پیدا کرنے ہیں جو اب دوسرے انسانوں پر ٹوٹ پڑے، تو یہ انسان کے ساتھ ظلم ہوگا، اور ظلم کی اجازت نہ اخلاقیات دیتے ہیں نہ مذہب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہو گئی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں اوصاف سلیم کا۔ اوصاف، اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اس عارضی زندگی کی بنیاد پہ آخرت کی جو ابدی زندگی اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو قرآن، احادیث اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو انسان کی جو شخصیت ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں یا روح کہتے ہیں، وہ آخرت میں ہی برقرار رہے گی، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء، شہداء، اولیاء کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ آخرت میں بھی برقرار رہے گی۔ اسی طریقے سے جنت میں انبیاء کا ساتھ ملنے کی دعائیں بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، میاں بیوی کا ساتھ اور والدین کی اولاد سے آخرت کا ساتھ وغیرہ۔ تو اس کا لگتا ہے کہ اس کی جو انسان کی جو ایک شخصیت ہے وہ اس کے ساتھ آخرت میں بھی جائے گی۔ تو دنیا میں اکثر لوگ جو ایسے ڈاکٹر، انجینئر، عالم، جج وغیرہ ایسا پیش اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں وہ ان کی ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جن لوگوں نے عام سی زندگی دنیا میں گزاری، یا وہ افراد جو ذہنی طور پہ معذور تھے یا بچپن میں وفات پا گئے، تو ان کی شخصیت کا وہ پہلو تو نامکمل سا رہ جائے گا۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا کچھ آپ بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی، واضح ہوگی، شکریہ۔ یہاں دو چیزوں کو آپ نے ملا دیا۔ انسان کی ایک شخصیت ہے انسان کے طور پر، انسان کی حیثیت سے،
وہی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب فرمایا ہے، وہی شخصیت ہے جس کو دین مذہب دیا گیا ہے، وہی شخصیت ہے کہ جو قیامت میں جواب دہ ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی تبدیلی کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو گئی تو پھر تو آخرت کا سارا تصور ہی باطل ہو جائے گا۔ انسان کو جسم بھی دیا جائے گا وہاں، اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جسم نقائص سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے، ہمارے جسم میں ہمارا ذہن بھی شامل ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کوئی خرابی ہوتی ہے، ہمارے جسم میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا دور کر دیے جائیں گے۔ اور جو بشری کمزوریاں ہمیں لائق ہیں، یعنی ہمارے وجود کی تعمیر اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس میں بعض چیزیں کمزوری کی ہیں، جن کو بشری کمزوریاں کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہم کچھ کھائیں پئیں گے تو اس کی ایک حد ہے، ہم اگر کھائیں پئیں گے تو اس کو بہرحال فضلے کی صورت میں نکالنے کے لیے بھی کوئی اسباب چاہیے، اس میں کچھ غلاظت بھی ہوتی ہے۔ تو دسیوں چیزیں جن کو بشری کمزوریاں کہنا چاہیے، یہ سب کی سب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دور ہو جائیں گی۔ تو جسمانی لحاظ سے اگرچہ ہم مختلف ہوں گے، لیکن یہ کہ شخصیت تو وہی ہوگی جو ہمیں دی گئی ہے یہاں پہ۔ اور اس کے ظہور میں اگر یہاں کوئی رکاوٹ آ گئی یا کوئی کمزوری آ گئی یا کوئی کسی نے ظلم کر دیا تو اللہ اس کا ازالہ بھی کرے گا، اس کا صلہ بھی دے گا۔ اصل چیز جو وہاں فیصلہ کن ہوگی وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کمالات دکھائے اور کوئی عالم بنا اور کوئی سائنسدان بنا، یہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ وہاں جو اصل چیز ہے وہ میرے اخلاقی وجود میں کتنی پاکیزگی آئی۔ تو میری اخلاقی پاکیزگی ہے جو فیصلہ کن ہونی ہے وہاں پہ، اور اس میں انسان اگر کسی ذہنی مرض میں مبتلا نہیں ہو گیا تو کوئی انسانوں کے مابین فرق نہیں ہے۔ یعنی وہ انسانی شعور کے لحاظ سے اور اپنی شخصیت کے اخلاقی ادراک کے لحاظ سے بالکل ایک ہی جگہ پر ہے، اس کے ظہور میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ خاص طور پر دین کے علماء کو یا دین کے طالب علموں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ہماری کتابیں اور ہمارے لیکچر اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو کوئی وزن نہیں ملنا وہاں پہ۔ وہاں پر تو اصل میں آپ کی اخلاقی شخصیت ہے، وہ اگر وزن اختیار کرے گی تو وہاں کامیابی کا امکان ہے، ورنہ اس کا بالکل یعنی ہر وقت اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا پورا امکان ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر بہت پچھلی صفوں میں ہوں اور کوئی مزدور اور کوئی ریڑھی لگانے والا بہت آگے ہو۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں اصلی امتحان ہمارے اخلاقی وجود کا ہے، نہ کہ اس دنیا میں دی گئی صلاحیتوں کے ظہور کا۔ اس دنیا میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ہماری مشکل میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لحاظ سے آپ کے شعور کے اعتبار سے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی کا ارادہ چلوں کہ آپ کا جو نام ایس غامدی کی پروفائل میں ہے وہی نام زوم میں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایس غامدی میں لاگ ان ہوئے ہیں مگر زوم میں ان کا نام مجھے مل نہیں رہا، تو اس لیے میں ان کو باری نہیں دے پاتا۔ اگلا سوال لیتے ہیں رافیہ خواجہ صاحبہ کا۔ رافیہ صاحبہ اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ غامدی صاحب، میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، میری ایک دوست ہے وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی جو ہے۔ تو یہ جو ہم کئی مسلمان سمجھتے ہیں کہ جی صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، تو جو لوگ ہندو پیدا ہوئے انہوں نے تو وہی لائف دیکھی ہے، وہ اسی طرح پوجا کرتے ہیں، بٹ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری ریلیجن کے لوگ بھی اپنی زندگی مورلی اچھی طرح گزارتے ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی تو اللہ ہمیں کس طریقے سے جج کرے گا؟ کئی دفعہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ نہیں یہ سب لوگ کافر ہیں، جب تک یہ مسلمان نہیں بنیں گے یہ جنت یہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا بتا سکتے ہیں مجھے؟ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں سے چیزیں سننے کے بجائے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس میں بہت وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ جس کو جو دیا گیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کو زوم ہوتا ہے اس کی بڑی شدت سے نفی کی ہے۔ یہ ہم سے پہلے یہود کو ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ڈانٹ پلا دی اور یہ کہا ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تمہارے ساتھ،
اور اگر میں نے کوئی وعدہ کیا تو مجھے دکھاؤ کس جگہ ہے وہ وعدہ، کیونکہ میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اصول یہ ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُم، اللہ نے جس کو جتنا علم دیا، جتنے مواقع دیے، جتنا شعور دیا، اس کے لحاظ سے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو کر دین سے کتنا بے شعور ہے، اور ہم کیا جانتے ہیں کہ جو آدمی کسی ہندو کے یا کسی بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس نے اپنی طرف سے کتنی تگ و دو کی ہے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے اور نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ سب معاملات قیامت میں کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر اطمینان رکھیں اور اعتماد بھی۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہاں کسی پر ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو بار بار کہا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، میں ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم وہاں کسی پر نہ کروں گا نہ ہونے دوں گا، تو اس پہ اعتماد رکھیں، تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس طرح کی باتیں جو مسلمان کہتے ہیں، کبھی یہود کہتے تھے، کبھی نصارہ کہتے ہیں، یہ ان کے اپنے ذہن کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرٹ بیان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ جو علم میں نے کسی انسان کو دیا اور جو عمل کے مواقع دیے، ان کے لحاظ سے میں اس کا حساب بھی کروں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں زید لکڑا والا کا۔ زید آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ زید لکڑا والا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہیوی ڈپوزٹ کو لے کے تھا۔ تو ہم جہاں پہ ہوم کنٹری میں کیا کرتے ہیں، جیسے گھر ہے یا دکان ہے جس کی قیمت ہے لیس سے 1 ملین، تو اس کو 1 ملین کی جگہ پہ 1 لاکھ روپیز دے دیے۔ اب وہ جگہ جب تک یہ 1 لاکھ روپیز مجھے ریٹرن نہیں ہوگے، وہ میرے انڈر میں رہے گی۔ تو اگر میں وہ جگہ کو لوں یا میں اس کو یوز کروں یا میں اس کو فردر رینٹ پہ دے دوں، تو کیا یہ رینٹ جائز ہوگا؟ کیونکہ یہ انڈائریکٹ کوئی انٹرسٹ جیسے لینا ہو گیا۔ دو باتوں کو بالکل الگ الگ سمجھ لیجئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، تو وہ قرض آپ نے ویسے دے دیا، رہن رکھ کے دے دیا، اس میں تو ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ ناجائز ہوگا، کیونکہ قرض پر منفعت ہمارے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں، ان میں معاشرے کا حصہ رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی ہم جو کسی کی مدد کرتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے دین کی اخلاقیات یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے آ کے کوئی مدد چاہی ہے، خواہ اپنے کاروبار کے لیے، خواہ اس نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے، آپ کے پاس زائد ہے اپنی ضرورتوں سے تو دے دیں اس کو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اتنا حوصلہ نہیں تو آپ قرض دے رہے ہیں تو اس پر نفع کا کوئی ذہن میں تصور نہ رکھیں۔ یہ اصلاً تبرع اور نیکی کا عمل ہے، یعنی قرض کوئی کاروبار نہیں ہے۔ قرض جب بھی دیا جائے، خواہ کسی مقصد کے لیے دیا جائے، اس پر منفعت کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ اسی کو سود کہتے ہیں، اسی کو ربا کہتے ہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، اس میں کوئی ربا کا سوال نہیں ہے۔ یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ معاملہ انصاف کے ساتھ کریں، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خرید و فروخت میں جیسے قسطوں پر چیزیں لی جاتی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں، اسی طرح سے موجودہ زمانے میں مارٹگیج کے بہت سے معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ بھی خرید و فروخت ہے، ہائر پرچیز کی نوعیت ہے یہ سب۔ اس کے اوپر کسی سود کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ انصاف کا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیں، بہت سے مسائل اور بہت سے معاملات ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ بہت شکریہ زید صاحب۔ غامدی صاحب نے سود کے حوالے سے رسپانس ٹو 23 کویسچنز کی سیریز میں بہت تفصیلاً جا کر کے اس کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یا اگر نہیں ملے تو آپ ایس غامدی میں سوال پوچھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیا جائے گا۔ اگلا سوال لیتے ہیں ہیرا نبیل کا۔ ہیرا نبیل اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی سالم جی، نبیل بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کویشچن غاندھی صاحب، انشورنس کمپنی جو آگے انویسٹ کرتی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا کا ایک نوٹ بھی ریفر کیا تھا۔ اس میں ایک چیز جو کلیئر نہیں ہو رہی کہ جس طرح اسٹیٹ لائف ہے یا انڈاؤمنٹ فنڈ پالیسی لے لیں،
تو یہ آگے انویسٹ کرتے ہیں 90-95% ان کی انکم گورنمنٹ کے جو بانڈز ہیں یا جو انٹرسٹ جسے کہہ لیں اس سے آتا ہے. تو جہاں تک مجھے سمجھ آیا مصطفیٰ زرکا صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ اگر انشورنس کمپنی آگے جو انویسٹ کر رہی ہے وہ چیز جائز نہیں ہے تو پالیسی بھی آپ کی جائز نہیں ہوگی. اور مجھے ایک چیز کریکٹ کر دیجیے گا, کیا یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے یا آپ کا اس میں کیا ویو ہے کہ جو آگے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ انویسٹ 80-90% اپنے گورنمنٹ فنڈز یا ٹریجری بانڈز میں ہی کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اور بے شک ہمارا اس سے لنک نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس چیز کا, تو اس کا پلیز بتا دیجیے. تھینک یو. شکریہ. جی, میرا جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھ بھی دیا ہے, اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انشورنس اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے, بلکہ بہت ہی غیر معمولی ادارہ ہے, اور تمدن میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بعد اس ادارے کی ضرورت تھی, یہ وجود میں آنا چاہیے تھا. لوگوں کے لیے یہ ایک مفید ادارہ اور بہت سے لوگوں کے لیے تو گویا زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی ناجائز عمل ہے یا یہ ادارہ ناجائز ہے, اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اس کے دلائل میں نے دے دیے ہیں. انشورنس, بیمہ, جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں, یہ اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے. یہ کاروبار کے طریقے کے اوپر کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً تو یہ عقد معاونت ہے, یعنی ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ کنٹریبیوٹ کریں گے, اور اس کے بعد کچھ قاعدے طے کر دیے کہ ضرورت کے لحاظ سے آدمی کو دیا جائے گا. اس میں جو ضابطے قاعدے بھی باہمی طور پر طے کر لیے جائیں وہ ظاہر ہے کہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقد معاونت ہے اپنی ذات میں, اور جب عقد معاونت ہے تو پھر اس کے اندر اسی جذبے سے شریک بھی ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ جمع ہو کے کسی اور کو مل گیا, آپ کو ضرورت پیش آئی آپ کو مل گیا. یہی بنیاد ہے اس سارے کاروبار کی. کاروبار بطور کاروبار کیوں یہ بن گیا, اس لیے کہ اب جن لوگوں نے آگے بڑھ کر یہ نظم چلایا, ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں یہ کام کر دیتی, دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر کرتے. لیکن دنیا میں رضاکارانہ طور پر کیا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھے تو دو ہی صورتیں تھیں, یا یہ کہ وہ آپ نے جو عقد معاونت کے طور پر روپیہ جمع کرایا ہے, یعنی سب لوگوں نے جو اس کی پالیسی لیتے ہیں, وہ اس میں اپنے دفتر اور اپنے سب معاملات کے اخراجات آپ سے لیتے ہیں. ایک چیز یہ تھی. انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور بڑا عملی طریقہ تھا کہ آپ کے یہ سارے مطالبات قانون, قاعدے اور معاہدے کے مطابق پورے ہوں گے, ہم آگے اس روپے کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے لیے. یہ حق انہوں نے لے لیا. تو اب آپ کا معاملہ اس عقد معاونت تک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جواب دہ بھی اسی کے لیے ہیں, آپ کو دیکھنا بھی اسی کو چاہیے. آپ اگر انشورنس لینا چاہتے ہیں تو بس آپ کی ذمہ داری وہیں تک ہے. وہ آگے اپنی کمپنی کو کس طرح چلا رہے ہیں وہ ان کا کام ہے. تو جب وہ پوچھیں گے, اور ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا سے پوچھیں یا مجھ سے, تو ہم ان کو کہیں گے کہ ان کو جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے. لیکن اس کا لوگوں پر کوئی میرے نزدیک اثر نہیں پڑتا. یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ بعض لوگ زیادہ احتیاط کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزوں کی مزید تنقید کر لیں اور ایسی پالیسی لے لیں یا ایسی کمپنیوں کی طرف چلے جائیں جو ایسے کام نہیں کرتی. تو اگر وہ نہ بھی کریں تو میرے نزدیک ذمہ داری عام لوگوں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بات واضح ہو گئی. اگلا سوال لیتے ہیں عدنان امین کا. عدنان امین, اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ قرآن کی طباعت میں جو علامات رموز تلاوت چھاپی جاتی ہیں, خاص طور پر لا کی علامت, اور جو آیتوں کے نشان لگائے جاتے ہیں قرآن کی پرنٹنگ میں, کیا ان دونوں چیزوں میں آپ کو کوئی خرابی, بلکہ بڑی خرابی محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ شکریہ. یہ لوگوں نے قرآن مجید پڑھنے والوں کی مدد کے لیے اوقاف لگائے. جس طریقے سے کہ آپ آج نئی کتابیں چھاپتے ہیں تو انگریزی طریقے کے اوقاف استعمال کرتے ہیں, یعنی یہ کوما ہے جس کو ہم وقف ناقص کہتے ہیں, یا فل اسٹاپ ہے, جملہ یہاں ختم ہو گیا جس کو ہم وقف تام کہتے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سی علامتیں ہیں جو موجودہ زمانے میں لگائی جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں قرآن مجید میں لوگوں نے زیادہ احتیاط کے پیش نظر کافی بڑے پیمانے پر یہ اوقاف متعین کیے ہیں. یہ علامتیں اسی طرح
جس طرح سے آپ کے ہاں جدید تحریر میں کاما ہے، فل اسٹاپ ہے، اسی طرح کی علامتیں ہیں کہ یہاں پر اگر آپ اس کو ملائیں گے نہیں یا درمیان میں رک جائیں گے تو اس سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت دقت نظر سے لوگوں نے ترتیب دی ہیں، یعنی ابھی بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو داد دینی پڑتی ہے جن لوگوں نے بھی کسی زمانے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب ہوا، بظاہر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب عجمی قوموں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو اعراب لگا دیے جائیں، تو آہستہ آہستہ اس کے بعد یہ اوقاف بھی لگا دیے گئے۔ یہ بڑی خدمت ہے۔ بعض جگہوں پر اختلاف ہوتا ہے، چنانچہ آپ اگر دیکھیں گے تو میرا جو ترجمہ قرآن شائع ہو چکا ہے یا تفسیر شائع ہو چکی ہے، تو اس میں بعض مقامات پر میں نے بتا دیا ہے کہ یہاں کس جگہ وقف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چند جگہ ہیں، بحیثیت مجموعی بہت عمدہ کام ہے، اور چند جگہوں میں تو میں بھی آج یہ کام کروں، آپ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ اختلاف تو رہے گا، غلطی کا بھی امکان رہتا ہے۔ غلطی کا بھی امکان۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال لیتے ہیں فیصل رسول کا۔ فیصل اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال ایک بنیادی طرز کا ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک عام مسلمان کو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جو اسلام کے کچھ بنیادی ارکین پہ عمل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ، مطلب ایسی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس بات پہ مطمئن رہے کہ وہ صحیح راہ کی طرف گامزن ہے؟ میں یہ اس اینگل سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ اسٹیٹ آف کنفیوژن رہتی ہے کہ ہر ایک عام انسان کے دل میں شاید ایک تھوڑا سا گلٹ ہی رہتا ہے کہ یار میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ مثلاً تصویر کھینچنے سے لے کے اور میوزک اور ڈرامہ، فلم، یا بینکس کے ساتھ مطلب ڈیلنگ کرنے سے لے کے آفیسز میں خواتین کے ساتھ انٹریکشن سے لے کے ہر چیز کے بارے میں اتنی مختلف آراء ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ اس میں تھوڑا سا ایک ہمیشہ سے کنفیوژن رہتا ہے ایک عام مسلمان کے لیے۔ اور اگر اس کے جواب میں یہ کہا کہ جائے کہ یار آپ کسی کو نہ سنیں، آپ قرآن کو جا کے فالو کریں، تو قرآن میں بھی تفاسیر میں اتنا وسیع خزانہ موجود ہے کہ وہ اس میں بھی شاید مختلف آراء سامنے آ جائیں۔ تو میرا بس یہی بیسک سوال تھا کہ ہمیں بنیادی ارکین پہ عمل کے علاوہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو آپ نے بہت صحیح کی، یعنی دین کی دعوت میں وہ چیزیں جو ماننے کی ہیں اس کو اللہ کے پیغمبر نے بالکل ایسے انگلیوں پر ہم گنوا دیتے ہیں گنوا دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن کو ماننا ہے، اور قرآن مجید نے بھی ان کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان۔ 5 چیزیں ایمانیات۔ ہمارے لیے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں اور جو اثر اسلام کا ظاہر ہے ان کو بھی متعین کر دیا، ان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر جو اختلافات کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ عام طور پر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے کہ بعض چیزوں میں لوگوں کے لیے ایک اختیاری حصہ رکھ دیا ہے، جیسے نماز ہے، اس کا ایک حصہ مقرر کر دیا اور ایک کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، اس میں اختیار دیا ہے۔ اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ورنہ بحیثیت مجموعی اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارے دین کی پوری تعلیمات اصلاً کن چیزوں کو ہدف بنا رہی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں، اپنی کتابوں میں وہ کانٹینٹ انالیسس پیش کر دوں۔ تو وہ عبادات کے بعد 3 ہی چیزیں، تطہیر بدن ہے، تطہیر خرونوش ہے، اور تطہیر اخلاق ہے۔ تو آپ اگر عموم میں سامنے کھڑے ہیں تو 3 چیزوں کو ہر وقت پیش نظر رکھیں، یعنی بدن میں صفائی ہو، پاکیزگی ہو، اس کے لیے کب وضو کرنا ہے، کب غسل کرنا ہے، ہر مسلمان واقف ہے کن چیزوں کی صفائی ملحوظ رکھنی ہے۔ خور و نوش یعنی کھانے پینے میں حرام چیزوں سے بچنا ہے، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ چند چھوٹے اختلافات لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں، ان کو الگ رکھتے ہیں تو بحیثیت مجموعی سب جانتے ہیں۔ اس میں بھی اگر آپ ان تنقیحات میں نہ پڑیں تو بس جو زویہ ساری دنیا میں ملتا ہے کھائیے اس کو، باقی چیزوں سے اجتناب کریں تو کسی بحث میں بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر آپ سیدھ راستہ اختیار کریں تو یہ دوسرا باب ہے اور واضح ہے بالکل۔ اس میں اگر کہیں کوئی وہام بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے طیبات پیدا کیے ہیں، اتنا جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تک محدود رہیں جہاں پر بالکل واضح ہے۔ آخری چیز تطہیر اخلاق ہے۔
تو اخلاق کے معاملے میں تو بنیادی چیزیں سب انسان جانتا ہے. تو یہ دین کی اصل ہدایت ہے، آپ اس کو محکم پکڑیے. اس کے بعد ہیں اس طرح کے اختلافات جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان کی فہرست ایک مرتب کر لیں. یعنی اب تک دیکھیے کہ میں آج کل وہ اعتراضات سیریز میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر رہا ہوں، وہ 23 بھی پورے نہیں ہو رہے، تو زیادہ نہیں ہیں. ان کی ایک فہرست مرتب کریں اور اس کے بعد عام طور پر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دیکھیں گے 2-3 سے زیادہ نقطہ نظر نہیں ہوتے. تو کچھ وقت لگا کے آپ اس کو سمجھ لیں، پھر جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے اسی کے لیے آپ اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کریں. شکریہ سر. اگلا سوال لیتے ہیں آصف علی کا. آصف اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال طلاق کے موضوع پر ہے. ایک شوہر اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو شوہر اس سے لڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ان رائٹنگ طلاق بھجوا دیتا ہے. لیکن وہ طلاق جو ان رائٹنگ اس کو بھجواتا ہے، یعنی 3 طلاقیں بھجواتا ہے وقفے سے ان رائٹنگ، تو وہ جو بھجواتا ہے لیکن وہ اس کی بہنیں جو اس کی ہیں وہ اس سے پہلے ہی ریسیو کر کے اس کی بیوی کو نہیں دیتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد شوہر اور بیوی جو اس میں آپس میں صلح ہو جاتی ہے. تو وہ اس موضوع پہ مطلب کیا یہ واقع طلاق ہو گئی یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ طلاق نہیں تھی اور وہ رجوع کر لیا انہوں نے؟ یعنی اس مسئلے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ شکریہ جی. اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کہاں طلاق دے رہے ہیں. اگر پاکستان میں دے رہے ہیں تو وہاں ایک پورا قانون اور ایک ضابطہ اور ایک پروسیجر بنا دیا گیا ہے، طلاق اسی کے مطابق دینی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی نے طلاق دی ہے تو اس نے محض ایک نزاع کو جنم دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو طلاق دینی چاہیے. اصولی بات یہ ہے. یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے اس میں ظاہر ہے کہ مسئلہ کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کاغذات پھاڑ دیے تھے یا بیوی کو اطلاع نہیں ہونے دی تو سوال یہ ہے کہ جس نے بھیجے تھے اس کو اطلاع تھی یا نہیں تھی. یعنی پھاڑنے کا عمل جن لوگوں نے کیا انہوں نے کیا ان کے دماغ میں بھی پھاڑ دیے؟ وہ تو موجود تھے نا. تو ان کو رائے قائم کرنی تھی کہ کیا ہے. تو یہ جب ہم سے پوچھیں گے تو انہیں بتا دیں گے ان کا بیان لینے کے بعد کہ ان کی کیا حیثیت ہے. اس میں ہمیشہ فرد کی پوری رائے، اس کا پورا موقف سننے کے بعد رائے دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں شامیر شہزاد کا. شامیر اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال رمزی صاحب سے یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے یہ سنتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یا جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو مزید کسی چیز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور میں جب سے یعنی مکمل طور پر اسلام کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو میں ایکسرسائز بھی کرتا تھا اور اپنی یعنی صحت کا بھی خیال رکھتا تھا. لیکن جب اس کو مکمل فالو کیا تو اب وہ بھی موٹیویشن سی جو ہے وہ چلی گئی ہے، یعنی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو جب میں نے اپنے یعنی مولویوں سے یا اپنے محلے کے قاری صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں ہر چیز موجود ہے لیکن مجھے اس میں نہیں ملی. تو یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اور اپنے آپ کو صحت مند بھی رکھ سکیں، یعنی قرآن کے موضوع سے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ سر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے صرف ورزش چھوڑی ہے، کھانا پینا نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے لیے بھی شاید ہی کو حکم تلاش کیا جا سکے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی مکمل ضابطہ حیات یہ تعبیر موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے اختیار کی اور بالکل غلط اختیار کی. اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو پاکیزگی مطلوب ہے، جس کا صلہ جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہدایت میں چاہیے تھی وہ دے دی گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ اس لحاظ سے مکمل ہے. یعنی وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے تزکیہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پاکیزہ صفت بنانا، اور اس پر ہمارے آگے کے مستقبل کا انحصار ہے. بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ منتخب کیے جائیں گے جو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے آئیں گے. تو دین کا دائرہ یہ ہے، اس میں دین سے ہدایت لیں. آپ کی صحت کیا ہونی چاہیے، آپ کو کھانا پینا کیا ہے،
آپ کو مرض کا علاج کیسے کرانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، آپ کو معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں میں ان کے ماہرین کے پاس جائیں، ان سے رجوع کریں، ان سے سیکھیں۔ اس میں دنیا نے بہت چیزیں ایجاد کی ہیں، ترقی کی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ البتہ اگر دین میں کوئی اخلاقی لحاظ سے پابندی عائد کی گئی ہو تو اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، باقی دین کا دائرہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ یہاں پہ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا مگر آج ان کی باری نہیں آ پائی شرکت کے باوجود، انہیں انشاءاللہ ہم اگلے ایس کام دی لائیو کی نشست کے لیے پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔